ماہ فاخر ربیع الاخر کی 11ویں رات 3 کھجوریں لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر دم کیجیے۔ اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ کر دم کر دیجیے۔ میرے بریلوی بھائیوں، آپ ہی مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کا کون سا دین ہے، اور یہ عقیدہ جو امت کو دیا جا رہا ہے یہ کس بنیاد پہ دیا جا رہا ہے کہ بیماری کے اندر شفا کے لیے پکارا جا رہا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شفا جو دیں گے وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیں گے آپ کو، جبکہ ایک دین میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں اپنے تمام مخاطبین کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ سنیں غور سے، ایک دین اور ایک عقیدہ جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہے 19ویں پارے کے اندر سورہ شعراء میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، یعنی اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہو کر کے شفا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، جب ان کی بیماری حد سے تجاوز کر گئی اور بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شفا کی دعا فرمائی۔ یہ سورہ انبیاء کے اندر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، 84 نمبر آیت ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے رب، میری حالت یہ ہے کہ مجھے تکلیف نے آ پکڑا ہے، اور اے خدا تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کی دعائیں قرآن کریم کے اندر منقول ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد کی خواہش ہوئی اللہ کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی خواہش ہوئی تو انہوں نے بھی اللہ کو پکارا، رب ھب لی من الصالحین۔ اور بھی تمام انبیاء کرام کی دعائیں منقول ہیں قرآن کریم کے اندر، لیکن میں اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے ہم سب کے آقا اور مولا سیدنا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان سے ہمیں کیا ملتا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ ایک دعا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی سمعی وبصری، اے اللہ میرے جسم کو بھی عافیت سے رکھ اور میری قوت سماعت اور بصارت کو بھی عافیت سے رکھ۔ یعنی حضور علیہ السلام بھی اپنی صحت کے بارے میں دعا فرما رہے ہیں تو اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہم، یعنی حضور علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ جب دعا مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اس کی راوی ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس پر یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے بھائیوں، یہ روایت، یہ حدیث حضور علیہ السلام کی صرف ہمیں یہی نہیں سکھلاتی ہے کہ دعا کس سے مانگی جائے، بلکہ ہمیں ایک عقیدہ بھی دیتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں؟ بیماری کو دور کر دے اے لوگوں کے رب، شفا عطا کر کہ تو ہی شافی ہے۔ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا عطا کر، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، لا شفا الا شفا، ایسی شفا جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ مجھے آپ بتائیں حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ آپ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے صرف یہی نہیں کہا کہ اللہ شفا دیتا ہے، یہ بھی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا ہے۔ یعنی آپ نے جو ہے اس بات اور نفی دونوں انداز سے جو ہے عقیدہ ہمیں دیا ہے کہ اللہ سے شفا مانگو، اللہ ہی سے مانگو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اب اس سے آگے کیا بات رہ جاتی ہے؟ اسی طریقے سے ایک روایت اور لے لیجئے، تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن بات اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تب جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ میں حضور کو دم کیا، حضور بیمار ہیں، کائنات کے سردار اللہ کے حبیب بیمار ہیں۔ تو جبریل دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسدۃ اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں اور اللہ آپ کو ہر موذی تکلیف دے بیماری سے شفا دے اور ہر نفس اور حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے آپ کو بچائے، اللہ آپ کو شفا دے گا، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا بات کو سمجھیے، حضور علیہ السلام جو اللہ کے سب سے مقرب کہہ لیجیے بندے ہیں، پوری کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء کے سردار ہیں، حضور علیہ السلام بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو جبریل آپ کی بیماری کو دیکھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں حضور کی شفا کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیں
کہ جب حضور علیہ السلام شفا کے لیے اللہ کو پکارے، جبریل علیہ السلام جو فرشتوں میں مقرب ہیں وہ شفا کے لیے اللہ کو پکارے، تمام انبیاء کرام شفا کے لیے اللہ کو پکارے، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں، جو تعلیم ہمیں دے رہے ہیں، وہ تعلیم صحیح ہے یا جو یہ صاحب مولوی صاحب بیٹھ کر کے دے رہے ہیں یہ تعلیم صحیح ہے؟ انبیاء کرام کا طبقہ یہاں تک کہ نبیوں کے سردار اللہ سے شفا مانگ رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا ایک امتی، ایک ادنا امتی جو ایک ادنا صحابی کے بھی برابر نہیں ہے، وہ لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، اور ایک امت کا ایک طبقہ کہہ لیجئے ناواقفوں کا، جاہلوں کا ایک طبقہ، اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انبیاء کرام نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے، کیا تعلیم دی ہے، وہ کس کو پکار رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکار رہا ہے، اس کا عقیدہ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شفا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کیسا بھونڈا عقیدہ ہے؟ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں کچھ اور کہتی ہیں، قرآن کچھ اور کہتا ہے، حدیثیں کچھ اور کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کچھ اور کہتی ہے، انبیاء کرام کی تعلیم کچھ اور کہتی ہے، اور ان صاحب کا دین جو کہہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نبیوں سے بڑا ہے؟ اگر نبیوں سے بڑا نہیں ہے، اگر شفا دینے کی طاقت اگر اللہ کے علاوہ کسی میں ہوتی، حضور علیہ السلام کو ہوتی، انبیاء کرام کو ہوتی، لیکن وہ بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت 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 پیچھے ہیں۔ ان کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ کسی کو شفا دیں گے؟ اور تمہیں یہ کس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے سند آئی تھی کہ تم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارو وہ تمہیں شفا دیں گے؟ ہم نے انہیں یہ حق دیا ہے، تو پھر یہ امت کو گمراہ کیوں کر رہے؟ میرے بھائیو، میری عوام، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں ہے، آپ لوگوں میں توڑ پیدا کرنا نہیں، آپ لوگوں تک قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم پہنچانا مقصود ہے، صحیح عقیدہ بتانا مقصود ہے۔ میرے بھائیو، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ شفا غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے، اور شرک کی معافی اللہ کے پاس ہرگز بھی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک یہی ہے، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر بھائی شرک کہتے کس کو ہیں یہ بھی آپ مجھے بتا دیجیے، پھر بچا کیا ہے؟ شرک کس کو کہیں گے پھر آپ؟ پھر تو دنیا میں کوئی مشرک ہے ہی نہیں۔ مشرکین مکہ سجدہ نہیں کرتے تھے، آج کے بت پرست جو ہیں وہ اپنے بتوں کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، وہ صرف پکارتے ہیں بیماری میں، حاجت میں، ضرورت میں۔ تم بھی وہی کر رہے ہو، تو تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ تم کہتے ہو کہ نہیں صرف شرک یہ ہے کہ سجدہ کریں، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے عبادت کی نیت سے، وہ بھی تب شرک ہے۔ اگر یہی شرک ہے تو پھر آج کے بت پرست کیوں مشرک ہیں تمہارے نزدیک؟ وہ تو سجدہ نہیں کرتے، وہ تو صرف پکارتے ہیں، وہ اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اگر دیکھا ہو کسی نے سجدہ کرتے ہو تو مجھے بتائے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ سجدہ کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کے عقیدے رکھا کرتے تھے۔ اگر صرف شرک یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے تبھی شرک ہے، تو پھر دنیا کے اندر جن کو آپ مشرک کہہ رہے ہو، قرآن جن کو مشرک کہہ رہا ہے، پھر وہ بھی مشرک نہیں ہے، پھر وہ بھی جو ہے مسلمان ہی ہونے چاہیے آپ کی طرح۔ میرے بھائیوں، میری ساری باتیں قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے امت کو فائدہ ہوگا، اس کو آگے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔